اور وہ مولانا سے کہا کرتا تھا کہ بابا ہمیں آپ کا نام اور آپ کا مقام نہیں چاہیے، ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، ہمیں آپ سے آپ کی جو روحانیت ہے، جو آپ کے اخلاق ہیں وہ ہمیں چاہیے، ہمیں آپ کسی طرح اگر وہ دے سکتے ہیں، یہ اس کی طلب ہوا کرتی تھی۔ کبھی بھی کسی بھی کام کے لیے وہ بہت اس چیز کو شدت سے ناپسند کرتا تھا کہ میں ایک معمولی سے کام کے لیے اپنے باپ کے نام کو پیش کر دوں۔ جب تک میں اہل نہیں ہو جاتا مجھے بابا کئی ہی چلانی ہے، مجھے اپنی زندگی کی شروعات مزدوری سے کرنی ہے، میں محنت اور مشقت کر کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ کاروبار کا مطلب ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا، اور کاروبار میں انسان لوگوں سے ڈیل نہیں کرتا، انسان اللہ سے ڈیل کرتا ہے۔ اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے بھائی کو ایک ٹائٹل دوں کہ گمنام ترین مشہور عاصم جمیل، گمنام ترین مشہور عاصم جمیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز ناظرین، سامعین، ایک بہت بڑے حادثے اور سانحے سے گزرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور یقیناً یہ ایک ایسا حادثہ ہے، ایسا سانحہ ہے کہ جس کی تکلیف کو، جس کی شدت کو، جس کے غم کو الفاظ کی شکل میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے میں کچھ آپ کے سامنے دل کی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کی طرف بڑھوں، میں اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ان سب خاندان، ان سب فیملیز کے لیے، ان سب ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے جو اس حادثے سے گزر چکے ہیں، جن ماں باپ کا کوئی بھی نوجوان بیٹا یا جن بہن بھائیوں کا کوئی بھی نوجوان بہن یا بھائی اس طرح دنیا سے اچانک چلا جائے، اور اس کے جانے کے بعد وہ کس تکلیف سے، کس کرب سے گزرتے ہیں، اس کا اندازہ اپنا پیارا بھائی کھو جانے کے بعد مجھے بھی ہوا اور ہماری پوری فیملی کو ہوا۔ اور اس کے بعد میں اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے اور مولانا صاحب کی طرف سے اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور مولانا صاحب کے تمام چاہنے والوں کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں کہ اس خوفناک حادثے سے، جس پریشانی اور غم سے ہمارا پورا خاندان گزرا، ہماری پوری فیملی گزری، اس میں جو آپ سب کی طرف سے ایک محبت دیکھنے کو ملی، آپ سب کی طرف سے جو ہمدردی اور جذبہ ہمدردی، اظہار ہمدردی ہوا، اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا کے 6 بر اعظم سے آپ سب نے انتہائی پیار کا، محبت کا اظہار کیا۔ آپ یقین مانیے ہم سب پوری فیملی آپ لوگوں کے مقروض ہیں کہ آپ نے ہماری اتنی بڑی پریشانی میں، اتنے بڑے غم میں پوری دنیا سے ہمارا انتہائی ساتھ دیا، ہمارا ہاتھ تھاما، ہمیں دلاسا دیا۔ میں آپ سے اظہار ہمدردی کے بعد اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد تھوڑی سی بات اپنے بھائی کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے اس بھائی کا تعارف بالکل نہیں تھا، اور
جتنے بھی لوگ تعزیت کے لیے آئے عملاً یا جن سے فون پہ رابطہ ہوا، سوشل میڈیا کے تھرو رابطہ ہوا، تو بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم نے جو مولانا صاحب کی زبانی عاصم بھائی کی باتیں سنی ہیں، تو آپ نے اپنے بھائی کو یا اپنے عاصم کو چھپا کے کیوں رکھا؟ ان کی شخصیت کو، ان کی باتوں کو آپ نے سامنے کیوں نہ آنے دیا؟ تو وہ بہت زیادہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، جو پیار کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، انہی کی وجہ سے میں مختصر سا کوشش کروں گا کہ تھوڑے وقت میں آپ کو بتا سکوں کہ عاصم جمیل کون تھا۔ تو میں اپنی بات کی ابتدا یہیں سے کرتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کی وفات، اس کا دنیا سے جانا اس کے تعارف کا سبب بنا، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ میرے بھائی عاصم جمیل کا انتخاب تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان کسی بھی مشہور شخصیت کی اولاد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس شخص کی جو اولاد ہے اس کا تعارف کروا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں خاص طور پر آج کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، کسی بھی شخصیت کی معلومات لینا، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں انتہائی آسان ہے۔ لیکن اس قدر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی موجودگی کے باوجود عاصم جمیل لوگوں سے مخفی رہا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ جب میرا بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب ایک ایسی عمر میں پہنچا جس میں انسان کو سمجھ اور شعور آنا شروع ہوتا ہے، تو اس نے اپنی بچپن سے ہی، بلکہ بہت چھوٹی عمر سے اس چیز کو فیل کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہم ایک بہت بڑے باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، لیکن جو مقام مرتبہ ہمارے والد کو ملا ہے، یہ اس کا سب سے زیادہ حق ان کی اپنی ذات کا ہے۔ تو مجھ سے وہ کہتا تھا میں کبھی بھی اپنی لائف اور زندگی کو اپنے والد کے مقام اور مرتبے کے ساتھ اٹیچ نہیں کروں گا، میں اپنے آپ کو ہمیشہ چھپاؤں گا، مخفی رکھوں گا، تعارف نہیں کرواؤں گا، تاکہ زندگی میں جو بھی کروں وہ میری اپنی ذات کی محنت ہو، میں اپنی محنت کی شروعات اپنی ذات سے کروں۔ اور وہ مولانا سے کہا کرتا تھا کہ بابا، ہمیں آپ کا نام اور آپ کا مقام نہیں چاہیے، ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، ہمیں آپ سے آپ کی جو روحانیت ہے، جو آپ کے اخلاق ہیں، وہ ہمیں چاہیے، ہمیں آپ کسی طرح اگر وہ دے سکتے ہیں، یہ اس کی طلب ہوا کرتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وہ عمر بچپن سے نکل کے جوانی کی طرف اس کی عمر گامزن ہوئی، تو اس کی زندگی کا بہت بڑا چیلنج بن گیا کہ وہ اپنا تعارف نہیں کرواتا تھا کبھی بھی، کسی بھی کام کے لیے۔ وہ بہت اس چیز کو شدت سے ناپسند کرتا تھا کہ میں ایک معمولی سے کام کے لیے اپنے باپ کے نام کو پیش کر دوں، جو نام اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے 6 براعظم میں پھیلا ہے، میں محض اپنے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے اس کو استعمال کر لوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اور اسی کا سب سے بڑا، آپ دیکھیں کہ اس کی سب سے بڑا عملی ثبوت یہ ہے کہ اس کی دنیا سے جانے کے بعد اکثریت کو سوائے فیملی کے اور جو ایک قریبی جاننے والوں کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس کے علاوہ عاصم کا کسی کو نہیں پتہ تھا، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی چاہت تھی اور سب سے بڑا چیلنج تھا۔ جب اس نے اپنا زندگی کا کیریئر شروع کیا تو اس وقت اس کی عمر محض 16 سال تھی، اور آپ مولانا کے بیانات میں سن چکے ہیں کہ ہمارا بھائی یہ پیدائشی طور پر ڈسلیکسیا کا مریض تھا۔ یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان، اس کو الفاظ کی پہچان میں بہت دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بچپن سے چونکہ وہ ڈسلیکسیا کا مریض تھا، اس لیے خاطر خواہ پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے 5ویں کلاس تک جب اس کی تعلیم ہو گئی، جو کہ بہت مشکل سے، بہت کٹھن سفر تھا اس کے لیے،
تو اس وقت ہمیں ڈائیگنوز ہوا، پتہ چلا کہ ہمارا بھائی اس بیماری میں مبتلا ہے، تو مولانا نے اس کو بہت جلدی، بہت چھوٹی عمر میں ہی گاؤں بھجوا دیا۔ تو لمبا جو آپ جانتے ہیں جو ہمارا گاؤں ہے، تو آپ یقین مانیں جب اس نے ہمارا، چونکہ آپ جانتے ہیں ایگریکلچر سے تعلق ہے، تو اپنی زندگی کی جب شروعات کی تو مولانا صاحب نے وہاں ہمارے جو ایگریکلچر کے ذمہ دار تھے ان کو فرمایا کہ آپ عاصم کو کوئی ذمہ داری دیں۔ تو جب نیکسٹ ٹائم مولانا تشریف لے کے گاؤں تو وہ اپنے فارم پہ وزٹ کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ عاصم کئی کے ساتھ مٹی کے اندر، زمین کے اندر کام کر رہا ہے اور ایک مزدوروں کی طرح مزدور بن کے ہی کام کر رہا ہے۔ تو مولانا کے لیے بڑی ایک حیرانگی کی چیز تھی۔ جب وقت ختم ہوا، وہ گھر واپس آیا تو انہوں نے عاصم کو بلوایا کہ بیٹا، میں نے تو تمہیں ذمہ داری دے کے بھیجا تھا اور تم نے کئی سے کام شروع کر دیا مزدوری سے۔ تو اس نے کہا بابا، میں ذمہ داری اس دن لوں گا جب مجھے یہ فیل آئے گی کہ میں اپنے اس کام کا اہل ہو چکا ہوں۔ جب تک میں اہل نہیں ہو جاتا، مجھے بابا کئی ہی چلانی ہے، مجھے اپنی زندگی کی شروعات مزدوری سے کرنی ہے، میں محنت اور مشقت کر کے اوپر آنا چاہتا ہوں، اور جب میں سمجھوں گا یا وقت یہاں چیزوں کو لے آئے گا کہ مجھے لگے گا کہ مجھے ذمہ داری سنبھالنی چاہیے تو میں ضرور ذمہ داری سنبھال لوں گا۔ یہ عاصم بھائی کی شروعات تھی زندگی کی، عملی میدان کی، جو کہ ان کا یہ اختیار کرنا، اس سوچ کے ساتھ کام میں آنا ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ اور یہ سفر یہاں نہیں رکا، انہوں نے اپنی عملی زندگی کو اسی سوچ کے ساتھ کہ میں ایک محنت، مزدوری اور انتھک کوشش کے ساتھ اپنا آپ اس دنیا میں حاصل کروں گا۔ یہ سفر جاری رہا اور ذمہ داری میں محنت کرتے کرتے انہوں نے 2009 کے اندر اللہ نے ان کو بہت زیادہ مکینیکل، نہ پڑھنے کے باوجود بہت سمجھ بوجھ دی تھی، مکینیکل کی بہت سمجھ دی تھی، تو انہوں نے اپنے شوق کا اظہار کیا مولانا سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 3 سال ذمہ داری میں کام کیا ہے، مجھے اس چیز کی شدت سے کمی محسوس ہوئی ہے کہ جو آلات، زرعی آلات ذمہ دار استعمال کرتے ہیں ان میں کوالٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ تو مولانا سے کہنے لگا بابا، میں اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ ذمہ داروں کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا اپنا شوق بھی ہے اور میں اس کو اپنا بزنس بھی بناؤں گا۔ تو 2009 میں جن لوگوں نے ہماری رہائش دیکھی ہے گاؤں میں، گاؤں کے رہائش کے باہر ہی انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک شیڈ تھا، اس کے نیچے کام شروع کیا کہ وہاں پر ایکسپیریمنٹل بیسس پہ انہوں نے زرعی آلات کو مینٹین کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے 2-3 سال کے اندر وہ کام ان کا اتنا میچور ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے 2013 کے اندر AJW کے نام سے مین روڈ کے اوپر، جو ہمارا مین روڈ ہے، اس کے اوپر اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا۔ لیکن میں یہاں انہی کی شخصیت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ ان کا جو کاروبار کرنے کا انداز تھا اور جو سوچنے کا انداز تھا وہ انتہائی رسم و رواج غیر رسمی تھا، رسم و رواج سے ہٹا ہوا، جو اگر ایک عام بزنس مین سنے تو وہ کبھی بھی بلیو نہیں کرے گا کہ کاروبار اس طرح سے چل سکتا ہے۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ کاروبار کا مطلب ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا، اور کاروبار میں انسان لوگوں سے ڈیل نہیں کرتا، انسان اللہ سے ڈیل کرتا ہے، اپنے اللہ سے ڈیل کرتا ہے کہ وہ سچائی اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کرے گا، نہ کہ پیسے کمانے کے لالچ میں، نہ کہ پروفٹ کے لالچ میں۔ اس کی ترجیحات میں جب اس نے اپنا کام سٹارٹ کیا، کبھی بھی بزنس سے پیسہ کمانا، غیر ضروری پیسہ منافع بنانا نہیں تھا۔ اس کی سوچ ہمیشہ یہ رہی کہ میں ایک اچھا کام کروں جس سے میں لوگوں کو ڈیلیور کر سکوں، اور میرے نصیب میں جو رزق ہے، رزق آسمانوں سے آتا ہے، وہ اللہ مجھے خود دے دے گا۔ جب اس نے انڈسٹری کی بنیاد رکھی تو ہم سب نے بڑی ایک نارمل انداز میں اس سے کہا، جو کہ ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات تھی کہ ہم بابا کا وہاں بیان رکھیں گے، افتتاح کریں گے، جس کو اس نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، میں
اگر اپنی اس سوچ پہ جس پہ میں نے عملی زندگی شروع کی آج بھی اسی پہ کام ہوں، چاہے میں ایک انڈسٹری کی بنیاد رکھ رہا ہوں، تو آپ یقین مانیں 2013 سے 2023 تک کبھی بھی مولانا صاحب کی، والد صاحب کی ایک بھی دفعہ ایسی حاضری نہ ہو سکی AJW میں، عاصم بھائی کی انڈسٹری میں، کہ جس کو پروموشن کا ذریعہ بنایا جاتا۔ سختی سے ان کی طرف سے ہدایت تھی، سختی سے سارے امپلائیز کو انہوں نے منع کیا تھا کہ جب میرے بابا آئیں گے انڈسٹری میں، مولانا صاحب تشریف لائیں گے، کوئی فوٹو نہیں کھینچے گا، کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں لگائے گا۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی اس کمٹمنٹ کو اس طرح سے نبھایا کہ نہ کسی کو پتہ چلا آج تک کہ عاصم جمیل کون تھا، نہ پتہ چلا کہ AJW کیا تھی۔ تو میں اپنی بات کو اس ایک بات عاصم بھائی کے یقیناً یا یہ اچھا نہیں لگے گا مجھے کہ میں اپنے بھائی کی تعریف کروں، اور ایک رسمی سی بات لگے گی کہ جانے والے کی ہر کوئی تعریف کیا کرتا ہے، لیکن اگر میں حقیقت بیان کروں تو ہمارا بھائی، ہمارا پیارا بچہ، ہمارا بیٹا عاصم جمیل واقعی ایک بہت بڑی شخصیت تھا۔ میں نے آپ کو ایک چیز، ایک زندگی کا پہلو اس کے سامنے، آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اتنے نامور والد کے ہوتے ہوئے اپنی ذات کو اس قدر چھپایا کہ موت ہی اس کا تعارف بنی۔ تو اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ساری بات کو بتانے کا مقصد اس نظریے کو شیئر کرنا ہے کہ وہ اس بات پہ بہت اسٹرانگ بلیو کرتا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شارٹ کٹ نہیں رکھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جو ہماری ینگسٹر ہیں، یہ یوتھ ہیں، میں ان تک ان کو کسی طرح میں ان کے دل میں یہ بات اتار سکوں کہ کامیابی کا تعلق کیمرے سے نہیں ہے، کامیابی کا تعلق کام کرنے سے ہے۔ میں کہتا تھا کہ میں ینگ جنریشن کو یہ سمجھا سکوں کہ عزت وائرل ہونے میں نہیں ہے، عزت محنت کرنے میں ہے، عزت سوشل میڈیا میں نہیں ہے، عزت سچ بولنے میں ہے۔ یہ اس کا بنیادی نظریہ تھا کہ شارٹ کٹ کے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی شارٹ کٹ نہ اختیار کریں۔ اور ہمیشہ اس کا ایک حدیث پہ بہت زیادہ بیلیو تھا، جو کہ ایک مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرا بندہ، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ یہ آگے مکمل حدیث ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی۔ تو ہمیشہ دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری چاہت ہے۔ اور آپ یقین مانیں بے شمار، بے انتہا مواقع، واقعات ہیں کہ جہاں اس نے اپنے کاروبار کے اندر وہ فیصلے کیے جن کا ظاہری بزنس سے، بزنس کے پیرامیٹر سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن محض اللہ کا حکم پورا کیا۔ اپنے کام کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اس قدر دیانتداری اور سچائی کو زندہ کیا کہ اس کی مثال ملنا بھی مشکل ہے۔ یہ اس کا کام کا رخ تھا، اور جو اس کا رویہ تھا، جو مولانا سے کہتا تھا بچپن میں کہ بابا ہمیں آپ کی شہرت نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے اخلاق چاہیے، ہمیں آپ سے وہ چیز چاہیے جو اللہ کا تعلق اللہ نے آپ کو دیا، ہمیں آپ وہ دیں۔ تو جو اللہ نے اس کو اخلاق کی بلندی دی تھی، وہ آپ نے مولانا سے ایک واقعہ سنا جو پاگل کے ساتھ اس کا رویہ تھا، اور آپ یقین مانیں اس کا یہی رویہ ہر اپنے ورکر کے ساتھ تھا، ہر اپنے امپلائی کے ساتھ تھا، ہر ہمارے گاؤں میں رہنے والے غریب شخص کے ساتھ تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو آپ یقین مانیں پورا گاؤں ہمارا ہم سے زیادہ غمگین تھا، ہم سے زیادہ وہ لوگ رو رہے تھے جن کے ساتھ اس نے پچھلے زندگی کے 17 سال بتائے، اور سب بیک زبان یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہمارا والد دنیا سے چلا گیا۔ کیونکہ اس نے اپنے اور غریب کے درمیان، اپنے اور اپنے ملازم امپلائی کے درمیان فرق ختم کر دیا تھا۔ سب کو سینے سے لگا کے ملتا تھا، ویلکم کرتا تھا۔ جو اس کے امپلائیز فیکٹری میں کام کرتے تھے، جن کے جسم سے پسینہ اور میل کی، ہر وقت میل کی کیفیت میں رہتے تھے، ان کے کپڑے میلے رہتے تھے، ان کو بھی سینے سے لگا کے ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو
دیانتداری اور سچائی پہ بھی عمل کرنے کی بے حد توفیق دی، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی بے حد اچھا سلوک کرنے کی توفیق دی۔ تو آج میں اس موقع پہ یہ بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں اس کی زندگی میں کبھی ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی بات سوشل میڈیا پہ بتا سکتا، چونکہ وہ اس کے نظریے اور ویژن کے خلاف تھی۔ آج اس کے جانے کے بعد اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے بھی پوری فیملی کو میں حوصلہ ملا آپ کے رویے سے، اور دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ سب نے چاہت کا اظہار کیا کہ ہمیں عاصم بھائی کے بارے میں بتایا جائے۔ تو یہ میں نے ایک مختصر سا کوشش کی ہے کہ میں عاصم بھائی کے بارے میں عرض کر سکوں، اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے بھائی کو ایک ٹائٹل دوں کہ جانے کے بعد اس دنیا سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ساری ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار کو ہم نے دیکھا، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے جذبات میں ہم نے اس کے لیے ایک محبت کا اظہار دیکھا، ہمدردی کا اظہار دیکھا، تو میرا دل کیا کہ میں اپنے بھائی کا اس کو ایک ٹائٹل کے طور پہ اس کے ساتھ اس نام کو جوڑ سکوں، اپنے جذبات کے اظہار کر سکوں کہ گمنام ترین مشہور عاصم جمیل، گمنام ترین مشہور عاصم جمیل، کہ اس نے ثابت کیا اپنی زندگی میں، اپنی کمٹمنٹ نبھائی کہ اپنے والد کے نام کو استعمال نہیں کیا۔ ہم اس کو میں بھائی پوری فیملی اس چیز کے اوپر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اس نے جو اپنے ساتھ کمٹمنٹ کی اس کو آخری سانس تک نبھایا۔ اور اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر خاندان کو، ہر فیملی کو ایسی کسی بھی حادثے سے، ایسی کسی بھی محرومی سے، ایسی کسی بھی بڑی پریشانی سے محفوظ رکھے کہ جس کا برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو۔ تو میں سب کے لیے دعا گو ہوں، ساری کی ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جن پہ یہ آ جائے، جو اس سے بیت چکے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، صبر دے۔ اور میں آپ سب سے پھر دعا کرتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی بہت بہت ہمارے لیے دعا کی، ہمارے بھائی کے لیے دعا کی۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے بھائی، پیارے بھائی عاصم جمیل کو اپنی بھرپور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔